میں میڈیا سے وہ بات کروں گا جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے وہاں ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگز باتیں کی ہیں یا جو پیغام دیا ہے، ہم آج وہ پیغام آپ تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات عمران خان نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا خاندان کوئی آدھا فوج میں تھا اور آدھا بیوروکریسی میں تھا، اور ان کے ہی خاندان کے ایک برکی اور ایک نیازی صاحب وہ جنرل شہید ہوئے تھے، تو لہٰذا آرمی سے یا فوج سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ مگر ایک بات، فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جس طرح فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز پہ جا کر کے اپنا سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے اور ملک کی سالمیت کا تحفظ کرے، بجائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ون آف دی ممبر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے، جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے عمران خان نے صبح سویرے ایک وی لاگ کیا، اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جب بھی مجھے گرفتار کرنے آؤ گے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھاؤ، اور میں وداؤٹ اینی ریزسٹنس اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا۔ مگر کیا کیا؟ رینجرز نے گھسیٹ کے، ہمارے وکیلوں کو ڈنڈے مار کے، عمران خان کو ڈنڈا مار کے، اور وہاں سے کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور اس کے نتیجے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج ساتھ لے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ایکشن لیا تو ان کو کہا کہ جی یہاں تو نیب کا کوئی آفیشل نہیں تھا، تو کس طرح آپ گرفتار کر کے لے گئے ہیں؟ تو آ کر کہا انہوں نے، نیب نے، کہ جی ہم نے چٹھی لکھی تھی سیکٹری انٹیریئر کو اور اس کو کہا تھا کہ تم رینجرز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرا دو۔ مگر جب سیکٹری انٹیریئر اس وقت کے آئے تو اس نے کہا ہمارے تک یہ چٹھی پہنچی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں وداؤٹ ریزسٹنس میں آپ کو گرفتاری دوں گا، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں، کیوں نہیں دکھایا؟ نمبر 2، جب وہ عدالت کی تحویل میں تھے تو وہاں سے کیوں گرفتار کر کے ابڈکٹ کر کے لے گئے؟ نمبر 3، کیا رینجرز کو یا ایس ایس جی کمانڈوز جو لوگ بھی تھے ان کو خواب آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو؟ نمبر 4، جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن کے اندر 10,000 ہمارا ورکر کیسے گرفتار ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے 16 سے زائد افراد شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں چلی۔ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، احتجاج کیا، اور آپ نے دیکھا حمزہ کیمپ ہو، جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا جس جگہ پہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہو گئی، اور ہم نے پہلے دن سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بناؤ، آپ ٹرو سینس میں اس کو ڈٹرمن کرو۔ اور خان صاحب جب 2 دن بعد سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ کے پاس جا کر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد یہ بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی مذمت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ ٹرو فیکٹ سامنے لائے جائیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، چونکہ خان صاحب نے جو کہا ہے میں صرف وہ آج بات کروں گا آپ سے۔ آگے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور جو انوار کاکڑ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ موجودہ حکومت، تو کس فارم 47 تک لانے میں کن کا کردار ہے؟ اور جو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 2014 سے انکوائری کرائیں گے، بہت اچھی بات ہے، کراؤ۔ دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیے، انہوں نے احتجاج کے لیے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، مگر ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ لیکن جس طرح 9 میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا،
اور खान साहब ने 1.5 साल पहले, आपको याद होगा, ये एक बात कही थी कि लंदन एग्रीमेंट का ये एक प्लान का एक 3 हिस्से हैं। नंबर 1, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और नंबर 2, नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सारे के सारे मुकदमात से बरी व जिम्मा किया जाएगा। नंबर 3, पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। मगर आपने देखा ये तीनों काम हुए। एक चौथी बात भी खान साहब ने 1.5 साल पहले की थी, वो ये कहा था कि इंशाल्लाह जीतेंगे हम फिर भी, और वो जीते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरीके से ये 3 काम 9 मई के हवाले से किए गए, और खान साहब ने ये भी बताया कि आप ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाहती हो अदालतों में होकर इलेक्शन करा दें, और 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने डेट रखी थी इलेक्शन की, और हमारे पंजाब में, और हमने तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए थे, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये 9 मई इसलिए भी था कि ताकि इस प्रोसेस को डिले किया जाए, और इसलिए कि जिस पार्टी ने इंतशार वो करती है कि जिसने इलेक्शन से भागना हो। हम तो इलेक्शन मांगते थे। अब ये 2 शख्सियात, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस में वो रोल अदा किया, वो सहूलतकारी थी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, या जो लंदन प्लान के एग्रीमेंट के मुताबिक जो कहा गया था कि जनाब इनको पार्टी को ना इलेक्शन लड़ने दो, इनका बल्ले का निशान छीन लो, इनको डिसमेंटल कर दो, और हर वो काम हुआ जो कि लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था, और 9 मई उसका 1 ऑफ द पार्ट था। अब हम आगे आते हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह फास्ट ट्रैक पे उनको सारे मुकदमात खत्म किए गए, जैसे तोशाखाना है, आपने देखा गाड़ी जो कि नहीं ले सकते थे लेकिन वो ले गए, वो भी ले गए, यूसुफ गिलानी भी ले गए, आसिफ जरदारी भी ले गए। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जिसने कानून के मुताबिक कोई काम किया है और कानून के मुताबिक तहफ़ लिए हैं, तो उनके खिलाफ चौथा मुकदमे की तैयारी हो रही है। ये बदनीयती आपके सामने है। अब हम आगे चलते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए, फौज हमारे ISPR साहब कहते हैं, मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई उसूल बता दें कि आप जज भी खुद हों, मिलिट्री ट्रायल के जरिए आप सजा देना चाहते हैं, आप गवाह भी खुद हों और कंप्लेनेंट मुस्तगीस भी खुद हों। एक अंग्रेजी का जुमला है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। एक तरफ आप कहते हो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, हम पार्टी हैं जी, हमारे ऊपर हमला हुआ, आप तो मुद्दाई बन गए, मुस्तगीस बन गए, कंप्लेनेंट बन गए, फिर आप गवाह भी बन गए, आपने कहा हमारे पास शहादतें हैं, फिर तीसरी बात है खुद जज भी बन गए, आप सजा भी खुद देना चाहते हैं। ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? और निज़ाम इंसाफ से आप गिला करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस नहीं, पूरे पाकिस्तान की सब अदालतों ने लिख के दिया है, हाई कोर्ट्स ने, तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने, कि निज़ाम इंसाफ पे आप लोग मुदाखलत करते हो। जब आप मुदाखलत करते हो निज़ाम इंसाफ में, और 6 जजेस के खत में पहले पैरे में लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक जज के बिरादर नस्बती को अगवा किया गया, और बाकी जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो तफसील आपके पास आ चुकी है, उस पर मैं वक्त आपका नहीं लेना चाहता। अब ये शहबाज शरीफ का जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, और सदर पाकिस्तान हो, सेनेट हो, मरियम नवाज हो, ये सारे इलेक्शन हारे हुए हैं। ये एक फ्रॉड एंड फोर्ज इलेक्शन के नतीजे में ये बरसरे इक़्तिदार हैं, तो हम इनको कैसे तस्लीम कर लें? फिर कहा गया कि जनाब माफी मांगो। भाई माफी तो उससे मांगो जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म किया आपने। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे लोगों को आपने उठाया, तशद्दुद किया, जेलों में डाला, नाजायज उनकी फैमिली को हरासा किया, घर तोड़े। और आज भी आप देखेंगे 9 मई के हवाले से हमारे वकीलों पे तशद्दुद हो रहा है लाहौर में, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में हमारे कई वर्कर्स को रात छापे मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज औरतें हमारी जेल में पड़ी हुई हैं, 20-20 दफा जमानतें हुई हैं, परवेज इलाही समेत, डॉक्टर यास्मीन राशिद,
حمزہ عالیہ حمزہ اور آپ دیکھ لو سنم جاوید اور اس کے علاوہ بہت سارے، لیکن عدالتوں کی ضمانتوں کے باوجود ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ سے سفیر سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ امریکہ سے میں کٹی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ سائفر کے ذریعے میرے ملک کے سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ مت کرو، ہماری اٹونومس سٹیٹس کو انٹرفیرنس مت کرو۔ جب آپ نے مداخلت ایڈمٹ کر لی تو اس مداخلت کے نتیجے میں جو کچھ ملک کی حفاظت کر سکتے تھے عمران خان نے کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اٹونومس سٹیٹس ہے اور وہ رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ منٹس جاری کیے اور امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات ہوئی کل ISPR نے۔ بھائی معیشت کی یہ حالت تھی کہ 2 سال کورونا کے گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو لاسٹ ان کے انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں 6.2% GDP تھی، اور آج یہ 0% پہ لے گئے ہیں۔ ان کا پچھلے سال کا ریزلٹ جو تھا 0.23% انہوں نے خود اپنا اسٹیٹسٹکس دیے تھے، اور ان کے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ویئر ایز ہمارے زمانے میں یہ تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کہا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لہذا ہم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا، اور آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں یہ رجیم چینج آپریشن کرایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معیشت کی تباہی ہوئی، جو آج بے روزگاری بڑھی ہے، آج آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، آج آپ کا 22% سود کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ آپ کا۔ اچھا پھر ایک اور بات خان صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان بزنس کونسل نے کل جو سٹیٹمنٹ پرسوں جاری کی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کو انوائرمنٹ دیں، آپ کے ملک کا انویسٹر یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو اس لیے جب تک یہ انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو باہر سے نہیں آئے گی۔